بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کے بعد یہ تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں 3 کروڑ حاصل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، اس وظیفے کو ضرور آزما کر دیکھیں، ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اور عشاء کے بعد کوئی بھی میرا بھائی میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو 3 دن یہ عمل مسلسل کر لے بغیر کسی دن چھوڑے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، 3 دن میں ہی چاہے آپ کو 3 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، وظیفہ اثر نہ کرے تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ میرے بھائیوں، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کے لوگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے تو پھر ساری کی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے محبت کرے تو مخلوق اس سے دھوکہ کرتی ہے، پھر وہ مخلوق سے گلے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اس بندے نے میرے سے آج زیادتی کر دی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ غریب ہے، یہ وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ، اپنے سے کمتر کی تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھانی، مگر اپنے سے کمتر کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے، اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کسی کو بھی اپنے سے کمزور مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتایا ہے، اللہ سے محبت، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تو تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ آپ کی ہر جو مشکل ہے، آنے والی مشکل ہے، وہ ختم ہوتی رہے گی۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ایک تسبیح ہے، دولت مند بننے کے لیے یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین سے پڑھ لینا، پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر اور نماز سے کام لینا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ بھکاری اور فقیر بن جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک جب ان پر کرم کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم رب، سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنا بھی لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو آباد کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا، اپنی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اس تسبیح پر یا سمیع ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یا سمیع ایک تسبیح عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھ لینی ہے، یا واسع، اے وسعت دینے والے، یہ 2 تسبیحات اللہ پاک ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جب آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے کرو گے تو وہ پھر آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے بات کر لیا کریں، اپنے اللہ سے مانگ لیا کریں، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کریں۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔